اس کا دوش ہم اس کو دیں گے جس نے اس ٹائم ماس ریگنگ کی, جس بیسس پہ اس ٹائم گن کلچر آیا کشمیر میں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے انوسینٹ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلا گیا؟ یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی چل رہی ہے. تو کیا برٹش گورنمنٹ ابھی بھی زندہ ہے؟ السلام علیکم دوستو, میرا نام ہے امیر فدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فائفر. آج ہمارے ساتھ لولاب کی ایک جانی مانی ہستی مسٹر سالم اشرف ہے ہمارے ساتھ. تو ان سے ہم لولاب کے کچھ کنسرنز جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ ہم ٹیم فائفر جو آپ دیکھ رہے ہیں لولاب ویلی میں کہ لگاتار کلیننس ڈرائیوز انعقاد کر رہی ہے, تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس گندگی, اس ویسٹ میٹیریل جو لوگ سڑکوں پر پھینکتے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سٹیپ اٹھا نہیں رہی ہے گورنمنٹ, تو ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے کیا سولوشن ہے. دیکھو, سولوشن تو ایڈمنسٹریشن نے پہلے ہی دیا ہے, ڈمپنگ یارڈز بنائے گئے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے ہم جو لوگ ہیں ہم اپنی ریسپانسبلٹی سے دور بھاگتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم ایک محلے میں کہیں پہ ایک جگہ مقرر کریں گے, پھر جتنا بھی ویسٹیج ہے ادھر پھینکیں گے, تو پھر جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے وہ وہاں گاڑیاں بھیجے گی, وہاں سے مٹیریل اٹھائیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے مطلب ان لوگوں نے خود سے جگہیں ڈھونڈ کے رکھی ہے جہاں پہ بھی مطلب جگہ ان کو کھلی ملتی ہے وہاں پہ جا کے ویسٹیج ڈالتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن اپنے سائڈ سے کیا ہی کر سکتا ہے. جی, یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے لولاب ویلی میں کہ لوگوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں سوک سینس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لولاب کو پلوٹ ہوتے ہوئے نہ دیکھ پائے. تو سالم صاحب, اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا رول رہنا چاہیے اس معاملے میں. دیکھو, لوگوں کا ہی مین رول ہے اس میں. اگر ہم فار ایگزامپل گھر میں ایک ڈسٹ بن رکھتے ہیں تاکہ گھر کا جو بھی کچرا ہے وہ اسی میں ڈالے, اسی بیسس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ کوئی ایک جگہ مقرر کرے جہاں پہ پھر وہ ویسٹیج جو بھی ہے وہ ڈالے, پھر وہاں سے اٹھا کے ایڈمنسٹریشن سے جو بھی ہوگا وہ تب کر پائیں گے. ہم مطلب کیا کرتے ہیں, اگر ہم ایک محلے کی بات لیں گے, ہم 10 جگہ ویسٹیج ڈالتے ہیں, تو مطلب وہ کیسے پھر چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں گے, لائک کہاں پہ ویسٹیج ڈالا گیا ہے, کیا کہ ہم ویسٹیج کہاں سے اٹھائیں گے. تب جا کے اگر مطلب کوئی ایک جگہ مقرر ہوگی وہ وہاں سے ویسٹیج اٹھا کے اس کو پھر کہیں ڈمپنگ یارڈ میں ڈالیں گے. بالکل, بٹ ایڈمنسٹریشن کو کوئی بھی جگہ آئیڈینٹیفائڈ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں پہ کچرا پھینک دیتے ہیں. جی, یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ لوگ جہاں پر بھی خالی جگہ دیکھتے ہیں, یعنی کہ لوگ چلو مان لیتے ہیں کہ سڑک سے تھوڑا اوپر آ گئے, جنگل کا تھوڑا سا اوپن ایریا دیکھا, تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کچرا ڈالتے ہیں, یعنی کہ فری سپیس کو دیکھ کر وہ کچرا ڈالتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہی ہوگا ہمارے کچرے سے. پھر جب دھیرے دھیرے لوگ وہاں پر آتے ہیں, سبھی جب وہاں پر ڈالنے لگتے ہیں, تو وہ کچرا دھیرے دھیرے بڑھ کر بہت زیادہ بڑی بڑی بیماریوں کا ہم پھر اس کچرے سے بڑی بڑی بیماریوں کے شکار بنتے ہیں. تو یہ جو لوگ اب مطلب اس بارے میں لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں نہ کریں. گورنمنٹ نے اگر ڈمپنگ سائٹ, ڈمپنگ یارڈ دیے ہیں تو آپ کچرا انہی میں ڈالیے اور ان کے باہر بھی مت ڈالیے, کوئی کسی فری سپیس میں مت ڈالیے, کیونکہ اس سے نیچر اور انوائرمنٹ دونوں ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچرا ڈمپنگ سائٹس پہ ڈالیں. ہم جاننے کی کوشش کریں گے, جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں, میں دارپورہ لولاب سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں پر جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہم نے چنے ہیں تو وہ کبھی وہاں پر ابھی تک وزٹ پہ نہیں آئے ہیں ان 2 سالوں میں. تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر دارپورہ میں نہیں آئے تو دارپورہ سے کہیں بہت سارے گاؤں ایسے جو چھوٹے ہیں یا ان سے بڑے بھی ہیں مے بی, تو وہاں جب دارپورہ میں نہیں آئے تو ایسے بہت سارے گاؤں ہوں گے جہاں پر وہ نہیں گئے ہوں گے. تو میرا یہ سوال رہے گا سالم صاحب آپ سے کہ جب گورنمنٹ ایسی جگہوں کو ریچ آؤٹ نہیں کرتی ہے تو ان میں ڈیولپمنٹ کی کیا چانسز ہیں. دیکھو, پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو غلطی ہماری ہے, وہ خود سے بن کے نہیں آئے, انہیں ہمیں بنایا ہے. اگر آپ مطلب آل اوور دیکھو گے تو ان لوگوں نے کچھ جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہے جن پہ ان کا فوکس ہے. ووٹ بینکس نہیں, مطلب فوکس ہے. ووٹس تو ان کو وہاں سے آتے نہیں ہیں, بٹ فوکس ان پہ ہے, کیونکہ مطلب ایک تو جہاں کے وہ ہے
اور ارد گرد جو گاؤں ہیں وہ انہی پہ فوکسڈ ہے. مطلب آپ کچھ گاؤں ایسے بھی دیکھو گے جن پہ 0 فنڈز بھی یوٹیلائزڈ نہیں ہوئے ہیں. بالکل. تو اگر ہم دیکھیں گے ہمیں ریسپانسبلٹی سے دور نہیں بھاگنا چاہیے. ہم خود ریسپانسبلٹی سے دور بھاگتے ہیں. ہم پارٹی بیسڈ ووٹ ڈالتے ہیں یا کوئی کنٹروورسی ہوگی اس بیسڈ ووٹ ڈالتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ریسپانسبلٹی دیکھنی چاہیے پہلے. لائک ہمارے لیے ٹھیک کیا رہے گا. ہم ایسے ہی جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں, اس سے حل نہیں نکلے گا. سو سالم صاحب کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ہم جب کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ہم پارٹی بیسڈ ڈالتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ریپرزینٹیٹیو فار ایگزامپل کسی ایکس پارٹی کا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پارٹی اچھی ہے, اس کی آئیڈیالوجی ایسی ہے. بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ کا مستقبل ہے وہ ایک جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اس پر بیسڈ ہوتا ہے. آپ ایز اے ہیومن ووٹ کیا کریں, نہ کہ ایز اے پارٹی. تو نیکسٹ کوشچن ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ اگر لولاب کے سارے لوگوں نے ریپرزینٹیٹیو چنا ہے تو ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کے من میں یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ ون سائڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لولاب میں. اگر جب بھی کوئی این سی کا یا کسی بھی پارٹی جو اس وقت پاور میں ہوتی ہے تو اس کے کمنٹس ہم دیکھتے ہیں, تو وہاں پر لوگوں کے کمنٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ناخوش ہے اس سسٹم سے, جو ون سائڈ ڈیولپمنٹ ہے اس سے ناخوش ہے. ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایکویلٹی ہونی چاہیے سارے لوگوں میں. اگر کوئی غریب یا کوئی کسی بھی گاؤں کا اگر اس کو 10% مل رہا ہے, اتنا ہی 10% کسی بڑے گاؤں کو بھی ملنا چاہیے. تو یہ سوال ہے آپ سے کہ ون سائڈ ڈیولپمنٹ کیوں ہو رہی ہے. دیکھو آپ نے بولا ناخوش وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا ہے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ جو ہے وہ ضائع کیے ہیں. رہی بات ہم نے اس کو پہلے ہی آزمایا تھا, تب کیا ہوا, مطلب فنڈز کہاں یوٹیلائز ہوئے وہ سب کو پتہ ہے. تو مطلب اس کے باوجود بھی پھر ہم نے اس کو چنا. تو یہ کہیں نہ کہیں سے اگر دیکھیں گے غلطی ہماری ہے, کیونکہ جس کو ہم نے آزمایا تھا اس کو دوبارہ آزمانا نہیں چاہیے تھا. جو پاسٹ میں ہوا تھا وہ پریزنٹ میں بھی ہوگا, فیوچر میں بھی ہوگا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں گے غلطی ہماری ہی ہے. بالکل, ہم نے اس کو اس سیٹ پہ لایا. اب وہ مطلب کسی علاقے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہا ہے, اس کے ذمہ وار ہم ہیں. تو میرا اسی پہ ایک اور کوشچن ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا جو آفس ہے, کوئی بھی بڑا یعنی اسکول کا ادارے ہے, وہ ہم زیادہ تر لولاب میں دیکھتے ہیں کہ سوگام میں دیکھتے ہیں. جیسے کہ ڈگری کالج ہو گیا, جیسے کہ گرلز ہائر سیکنڈری ہوگی, بوائز ہائر سیکنڈری ہو گیا, ایس ڈی ایم آفس, ٹریجری اور ایسے بہت ایس ڈی ایم آفس, جو کہ بہت سارے آفس ہیں وہاں پر. تو اتنے آفس ہے کہ میں گنا بھی نہیں سکتا. تو کہیں نہ کہیں اس پہ ایک سوگام کے لوگوں کی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم بات کریں اسی طرح ورناؤں کے لوگوں کی اکانومی بوسٹ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر ایسا کوئی آفس نہیں ہے. تو یہ سوگام کو اپ لفٹ کرتی ہے یہ سب چیزیں. تو اس کے بارے میں کیا تھاٹ ہے آپ کا؟ دیکھو پہلی بات, جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ سوگام کے ریپرزینٹیٹیو تھے. میں بات نہیں کروں گا مطلب وہ لولاب کے تھے. اگر وہ لولاب کے ہوتے تو ہر کوئی چیز اس ٹائم سینٹر پلیس آف لولاب میں ہوتی, تاکہ اس سے پورے لولاب کی اکانومی بوسٹ ہوتی. ہر کوئی اپنا بزنس یونٹ وہاں پہ کھول سکتا تھا. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. پچھلے 70 سالوں سے یہ ہوتے آیا ہے. اگر ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں ان کو چانس نہیں دینا ہے. اور اینڈ پہ میں یہی بات بولوں گا, مطلب جو بھی ادر سائڈ سے نیشنل کانفرنس کو ووٹ ڈالتے ہیں, تو مطلب وہ کشمیری میں ایک کہاوت ہے نیشنل مبارک, میں یہی بولوں گا. کیونکہ جو بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ ان لوگوں نے نہیں کیا ہے. چاہے مطلب وہاں سے ہوم منسٹر نکلا یا کوئی اور, یا منسٹرس نکلے یا ایم ایل سی, ان کو ہم نے ووٹ ڈال کے اس پوزیشن پہ پہنچایا. تب جا کے ہمارے ساتھ سیاسی استحصال ہوا, سیاسی نا انصافی ہوئی. وہ سب ہو کے بھی ہم انہی کو چوز کر رہے ہیں. اس میں ان کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں. وہ تو اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں سوگام والوں کے لیے. تو آپ نے کہا کہ پچھلے 70 سال سے یہ چلتا آ رہا ہے, تو اس پہ کہیں نہ کہیں یہ سوال یہاں پر ریز ہوتا ہے کہ جو پچھلے 70 سال سے سوگام کے چلو ینگ مائنڈز جو ہے وہ الگ چیزیں فیس کر رہے ہیں, اسی طرح سے ورناؤں کے جو ینگ مائنڈز ہیں وہ الگ چیز فیس کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہاں پر تو امپیکٹ پڑا ہوگا ان کے فیوچر پہ, یا ابھی بھی ان کا فیوچر ایٹ سٹیک ہوگا؟ مطلب سوگام یا پوتنے کے لوگوں, پوتنے نہیں, ہم آل اوور لولاب کی بات کریں گے اپارٹ فرام سوگام. ہاں, تو اگر ہم دیکھیں گے ہر ایک پہ
اس وجہ سے افیکٹ پڑا ہے. اگر ہم سینسس کریں گے تو ہر کوئی اس ٹائم ڈپریشن سے جوجھ رہا ہے, کیونکہ کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے لائک وہ اپنا بزنس یونٹ کھول سکے یا کچھ کر سکے جس سے مطلب اکانومی بوسٹ ہو یا اس کا گھر چلے. بٹ ہمارے پاس آپشنز ہے ہی نہیں. اگر آپشنز ہے تو وہ سوگام کے لیے ہے. بالکل. ہاں, اب جو بھی بزنس یونٹس ہے وہ وہاں پہ سوگام والوں نے کھولے ہیں. باقی جو بھی ہے مطلب سوگام سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے. وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. تو یہاں پر سالم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں سوگام اپارٹ فرام سوگام, تو ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو آپشن ہے نہیں کہ وہ کچھ اور کرتے, یعنی کہ اس پہ ہم یہ کہہ سکتے کہ ان کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے. تو اگلا کوشچن جو کہ لولاب کے لوگوں کی ڈیمانڈنگ کوشچن ہے, تو وہ یہ ہے کہ جو پوتنائی اور برہنائی یعنی کہ یہ جو کنٹروورسی تھی یہ کس چیز پر آدھارت تھی اور اس کا فیکٹر کیا تھا؟ دیکھو, میں یہ پوتنائی ورسز برہنائی کنٹروورسی نہیں بولوں گا. اگر ہم دیکھیں گے فیکٹس کی طرف جائیں گے تو یہ سوگام ورسز لولاب ہے, کیونکہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ آج تک ہوئی ہے وہ سوگام میں ہوئی ہے. سوگام سے باہر آج تک کچھ ملا ہی نہیں ہے. جو بھی پھر کام ہوا مان لو آپ وہ 7 ڈیکیڈز کے بعد ہوا جب ڈی ڈی سی کونسل بنا, ورنہ ہمیں منریگا کے بنڈز تک سیمت رکھا جاتا تھا. لیکن ان دنوں کیا تھا کہ مطلب لوگوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی اس ریلیٹڈ لائک کہ ایک ایم ایل اے کا کام کیا ہے, کیونکہ ایم ایل اے جو بھی مطلب پروجیکٹس لاتا تھا وہ سوگام کے لیے لاتا تھا. باقی سائڈ سے جو بھی لوگ تھے ان کو صرف منریگا پہ ٹکا کے رکھا تھا. تو اگر ہم دیکھیں گے یہ جو کنٹروورسی ہے یہ مطلب لوگوں نے سٹارٹ نہیں کی ہے. یہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز بن کے آئے ہیں یہ ان کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہے, کیونکہ کام ان کو پورے لولاب کو کرنا تھا. فار ایگزامپل پورا لولاب ٹیکس پے کرتا ہے. اگر وہاں سے ہم فار ایگزامپل لے لیتے ہیں 5 لاکھ وہاں سے فنڈس آتے ہیں پر ایئر, تو وہ 5 لاکھ جو ہے نا وہ تو سب جتنے بھی یہاں پہ گاؤں ہیں ان میں یوٹیلائز ہونا چاہیے برابر ایکول. بٹ وہ ایکول نہیں ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے صرف ایک ہی جگہ پہ. یا تو اگر وہ فار ایگزامپل کوئی پروجیکٹ لاتے اگر اسی پہ کرتے یوٹیلائز جس سے لولاب کی اکانومی بوسٹ ہوتی, بٹ وہ بھی ان سے نہیں ہو پا رہا ہے. اکانومی تب بوسٹ ہوگی جب یہ اگر کوئی پروجیکٹ لائیں گے وہ سینٹرل پلیس آف لولاب پہ لانے چاہیے. کوئی مطلب آفس لانا یا کچھ تو اس سے اکانومی بوسٹ نہیں ہوگی, اس سے اکانومی بوسٹ نہیں ہوگی. مطلب ایسے اگر ہم دیکھیں گے مطلب لولاب میں کتنا ٹوریزم ہے. لولاب کو ٹوریزم کے میپ پہ لایا حاجی صاحب نے, ٹوریزم کے معاملے میں بوسٹ کیا حاجی صاحب نے, جبکہ یہ 70 سال پہلے بوسٹ ہونا چاہیے تھا. اگر یہ 70 سال پہلے بوسٹ ہوا ہوتا آپ دیکھو یہاں پہ اکانومی کتنی اس ٹائم بڑھ چکی ہوتی. ہم اگر دیکھیں گے تو ہم ہر ایک لحاظ سے پیچھے ہیں. لولاب میں ہے ہی کیا بتاؤ آپ ہی. بالکل پیچھے تو ہیں, یعنی کہ سالم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ پوتنائی اور برہنائی کنٹروورسی ہے یہ سوگام کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو تھے یعنی کہ پورے لولاب کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو تھے وہ تو, لیکن انہوں نے کام کیا سوگام میں, تو اسی کی وجہ سے جو باقی گاؤں کے لوگ ہیں انہیں یہ فیل ہوا کہ ہمارے ساتھ برابری کا سلوک نہیں ہوتا ہے. رائٹ. تو یہ جو پوتنائی برہنائی کنٹروورسی ہے یہ کہیں نہ کہیں صحیح ہے, تاکہ دیکھو اگر انہوں نے کام کیا ہوتا باقی لولاب کے باقی ایریاز کے لیے تو انہیں آج لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ نے سوگام کے لیے کام کیا, یعنی کہ آپ سوگام کے ایم ایل اے ہیں باقی لولاب کے نہیں ہیں. اور یہ بات میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پوتنائی برہنائی کنٹروورسی نہیں ہے, یہ سوگام ورسز لولاب کنٹروورسی ہے. نیکسٹ کوشچن یہ رہے گا کہ لولاب میں اگر ہم دیکھیں بہت مطلب کسی بھی جگہ ہم دیکھیں تو ایک طریقے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, یعنی کہ لوگ 100 لوگ 100 طریقے کے سوچتے. تو یہاں پر جو ہمارا الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہونا چاہیے یعنی کہ جو ایم ایل اے ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو اگر دیکھیں گے مطلب جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہوتا ہے مطلب اس کو کچھ بندوں نے ووٹ ڈالا ہوتا ہے, بٹ لارج نمبر آف ووٹس اسی کو ہوتے ہیں تب جا کے وہ مطلب ایم ایل اے بنتا ہے یا کچھ اور بنتا ہے. بٹ اس کی جو آئیڈیولوجی ہے نا وہ اس بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے لائک مجھے اس نے ووٹ ڈالا یہ میرا ورکر ہے میں اسی کو اکاموڈیٹ کروں گا. جس ٹائم وہ الیکٹڈ ہو کے ریپرزینٹیو بن کے آتے ہیں تب وہ مطلب ہر ایک کا ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو کوئی بھی ہو وہ ہر ایک کی آواز ہوتا ہے. بٹ اگر ہم دیکھیں گے آج کی ایرا میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے. آپ اگر حاجی صاحب کا ٹینور لوگے
ہم نے کبھی نہیں کیا ہوگا لائک اس نے ووٹ ڈالا یا اب ہمارا ورکر وہ ہے وہ بلاک پریزیڈنٹ ہے اس کو ساتھ لاؤ. جو بھی آتا تھا چاہے نیشنل کانفرنس کا ہو یا کوئی بھی ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی تھی, ہم ہر ایک کو اکاموڈیٹ کرتے تھے, ہر ایک کا کام کرتے تھے, بٹ جو لیگل ہوتا تھا. بالکل یہ بات ہے, یہ میں نے اپارٹ فرام دس ویڈیو, اپارٹ فرام اینی تھنگ, یہ میں نے پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیا ہے. جہاں پر بھی یہ جو پولیٹیکل کنٹروورسیز ہوتی ہے, ایک چیز ہے کہ لولاب کے لوگوں یا کشمیر کے لوگوں میں پولیٹکس کا بہت زیادہ کریز ہے. تو میں نے جب ہم دوست لوگ یا میں بڑوں کے ساتھ جب بھی وہ ڈبیٹس ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں ڈبیٹس, تو سو کال ڈبیٹس جب ہوتی ہے تو وہاں پر ہم نے حاجی صاحب کی جینون تعریف سنی ہے. میں نے پرسنلی, میں اگر اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں تو وہاں پر میں نے حاجی صاحب کی جو یہ تعریف ہے وہ بہت سنی ہے کہ جب ہم نے انہیں ووٹ نہیں دیا پھر بھی وہ ہمارے گاؤں میں آئے, وہاں پر کام کیا. یہ میں نے جینون بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ سچ میں سنا ہے. میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں گا اسی پہ, مطلب ایک جو ڈی ڈی سی ہوتا تھا اس کی سیلری 15,000 ہوتی تھی, وائس چیئرمین جو ہوتا تھا اس کی 25,000, چیئرمین کی 30K. مطلب کہیں وہ جاتے تھے, تیل اپنا, گاڑی اپنی, سب کچھ, مطلب 25,000 سیلری لے کے آپ دیکھو مطلب ایک ڈی ڈی سی ممبر نے, وائس چیئر پرسن نے کتنا کام کیا. تو اب آپ آج کے مطلب جو ریپرزینٹیٹیو ہے کرنٹ میں ہمارے, ایک تو 3 لاکھ سیلری, سرکار کی طرف سے گاڑی, مطلب پھر آپ پی ایس اوز لے لو, گھر میں جو پولیس والے ہیں سیکورٹی لے لو, مطلب ایک ایم ایل اے پہ کتنے فنڈز ہمارے جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں یوٹیلائز ہوتے ہیں. تب جا کے آپ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے کہیں پہ ان کو دیکھا کوئی کام کیا ان لوگوں نے؟ اسمبلی میں دیکھو کوئی مطلب لولاب کی جینوین ڈیمانڈ یا پوائنٹ ان لوگوں نے رائز کیا, مطلب لوگ کس سے سفر کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ صرف بیٹھے ہیں, باس از آلویز رائٹ, باس جو بولے گا وہی صحیح ہے. مطلب 3 لاکھ سیلری وہ لیتے صرف یہ بولنے کے لیے اسمبلی میں باس از آلویز رائٹ. جی بالکل, یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ انہوں نے یہاں پر بولا کہ جو وہ جب اسمبلی میں جاتے تو وہ وہاں پر صرف اوبے کرتے. وہاں پر ہم نے خاص کر انہیں کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ وہ فیئرلیسلی کوئی بات کر رہا ہے, کسی کو اپوز کر رہا ہے, کوئی ایسا جو بل آتی ہے ہمارے اسمبلی میں اس کے خلاف بولا. ایسا تو ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے, اور ہم آگے کیا امید کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے مطلب لوگوں نے, ہم بھی ان میں سے ہیں, چلو ہم نے ووٹ نہیں ڈالا ہے بٹ اس ٹائم وہ ہمارا بھی ایم ایل اے بالکل ریپرزینٹیٹیو ہے, اس کو وہاں جانا ہے, ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہے, بٹ وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے, وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ پارٹی کے فیور میں ہے, جبکہ اس کو آنا چاہیے مطلب سرکار کا تیل ہے, سب کچھ ہے, لوگوں میں آؤ, لوگوں سے پوچھو کہ آپ کے لیے ٹھیک کیا ہے, میں کون سا ایشو یہاں پہ رائز کروں. بٹ وہ وہاں پہ کنٹروورسی میں پھنسا ہوا ہے, نیشنل کانفرنس ورسز مطلب جو ہم جو بھی ہے, مطلب وہاں پہ پی ڈی پی کے ان کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. بٹ جو جینوین ڈیمانڈ ہے جس کے لیے ہم نے اسمبلی میں ان کو بھیجا ہے, وہاں پہ وہ کر ہی نہیں رہے ہیں. جی یہ جینوین ڈیمانڈ جو وہ, یہ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی بولا تھا کہ جو لوگ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, یعنی جسے ہمیں کیا ہے ریپرزینٹ, تو وہ جو ہے نا پارٹی کی آئیڈیالوجی پر چلتا ہے, نہ کہ لوگوں کو. وہ جو ہوتا ہے نا ڈیموکریسی کا مطلب یہ رول آف پیپل, رول آف پارٹی نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ جس چیز کے لیے آپ کو لوگوں نے چنا ہے وہ چیز ہونی چاہیے, اور جینون چیز ہونی چاہیے, نہ کہ وہاں پر وہ کنٹروورسی کریٹ کرے پی ڈی پی ورسز این سی. ہمیں پی ڈی پی ورسز این سی نہیں چاہیے. دیکھو اگر دیکھا جائے, چاہے پی ڈی پی, چاہے مطلب رہا سوال نیشنل کانفرنس کا, ہر ایک پولیٹیکل پارٹی نے کشمیر کے ساتھ غلط کیا ہے. کتنے جوان مطلب جو ابھی بھی بند ہے یا جن کی ڈیتھ ہوئی, مطلب اوور آل اگر دیکھیں گے ریسپانسبلٹی ان کی ہی ہے. مطلب ہم سینٹرل کو اس میں گھسیٹے گئے نہیں, کیونکہ اسٹیٹ تھا, رول لے کرتے تھے. تو اب اس پہ بحث کرنا, اب اس نے وہ کیا, یہ کیا, تو کہیں مطلب یہ کہیں جینوین بنتا ہی نہیں ہے. جو جیلوں میں بند ہے ان پہ بات کرو, ان کو باہر کیسے نکالیں گے؟ غلطی دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے کی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی جیلوں میں بند ہے, یہ ہے وہ ہے, تو سینٹر کا یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کوئی اس میں انرولمنٹ اتنا ہے نہیں. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تب ہمارا اپنا اسٹیٹ تھا, ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن تھا, ہماری اپنی اسمبلی ہوتی تھی. تو ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو وہ بند ہوئے ہیں تو وہ کس کی پرمیشن سے بند ہوئے ہیں؟ جو اس ٹائم کرنٹ میں گورنمنٹ تھی, یعنی کہ جو پچھلے 70 سال سے تھی, وہی نا, الگ الگ پارٹیاں, الگ الگ. بالکل. جو تب یہ دیکھو ماس ریگنگ ہوئی,
اس کے بعد پھر گن کلچر یہاں پہ پروموٹ ہوا. بالکل. تو اب اس کا دوش ہم کشمیریوں کو دیں گے, ٹھیک نہیں ہے. اس کا دوش ہم اس کو دیں گے جس نے اس ٹائم ماس ریگنگ کی, جس بیسس پہ اس ٹائم گن کلچر آیا کشمیر میں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے انوسینٹ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلا گیا؟ کھیلتے آ رہے ہیں, کھیلیں گے بھی, آگے بھی کھیلتے رہیں گے. یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی چل رہی ہے. تو کیا برٹش گورنمنٹ ابھی بھی زندہ ہے؟ میرے خیال سے مطلب ان کی آئیڈیالوجی ابھی بھی ہمارے پولیٹیشینز میں ہو زندہ رہی ہے. تو یہ بھی ایک جینون سوال ہے کہ جب یہاں کے لوگ بند ہوئے, یہاں کے جوان بند ہوئے, جو جہاں انہوں نے بات کی گن کلچر جو جب یہاں پر آیا, تو یہاں پر تب اسٹیٹ رول تھا, تو وہ آرڈرس تو پتہ ہی ہے ہمیں کہ کس کے کہنے پر آئے تھے, یا پچھلے 70 سال سے کس کے کہنے پر آتے رہے ہیں وہ. تو یہ کہیں نہ کہیں سچ بات ہے کہ اس میں جو آپ کے سگے بنے بیٹھے ہیں, یا اس کے بعد بھی 2016 سے بعد بھی جو آپ کے سگے بنے تھے, تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے سگے تو تھے نہیں, کیونکہ وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس چیز کے پیچھے. کشمیر کے پولیٹیشین جو ہے نا, مطلب میگزیمم یہ رنگ بدلتے ہیں. بالکل. مطلب جہاں لوگ جائیں گے وہاں کا جھنڈا ہاتھ میں لیں گے. فار ایگزامپل اگر ان کی آئیڈیالوجی پہلے سے ہی انڈیا کے ساتھ ہوتی, مطلب انڈیا کے ساتھ ہوتی, تو مطلب کشمیر کا حال یہ نہیں ہوا ہوتا. بالکل. کبھی یہ حریت کے ساتھ ہوتے تھے, کبھی کسی اور کے ساتھ. تب حریت والے ٹھیک تھے, آج وہ ٹیررسٹ بن گئے ہیں ان کی نظر میں. تو یہ بھی ہے, سے وہ آرڈرس آ رہے ہیں. بالکل. یہ بھی ہے کہ پہلے یہ کسی اور کے ساتھ تھے, جہاں پر جاتے تھے ان کا ہی رنگ لے لیتے تھے. یعنی کہ اگر حریت کی بات کریں تو حریت کے فیور میں تھے پہلے, پھر جب حریت کو یعنی کہ ٹیررسٹ انہوں نے گھوشت کیا. آپ دیکھو مطلب جو یہاں پہ گورنمنٹ تھی کشمیر میں, جموں کشمیر میں, اس بیسس پہ مطلب ہماری کنٹری میں کتنا لاس ہوا. صرف کشمیری افیکٹڈ نہیں ہوا ہے, پوری کنٹری ہماری جو انڈیا ہے وہ اس وجہ سے افیکٹڈ ہوتی آئی ہے اور ہوگی بھی. اس پر ہم ایسے افیکٹ کہیں گے کہ جو کشمیر ہے نا, وہ ہائیسٹ ملٹرائزڈ زون ہے ابھی پلینٹ ارتھ پہ. تو وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ گورنمنٹ جو یہاں پہ رول کر رہی تھی, اور کس کی وجہ سے, یہ تو سب کو پتہ ہے. جو ہمارے کشمیر میں پچھلے 70 سال سے یا ابھی بھی کنٹینیو ہے, جو ہمارے جوان مرتے آئے یا مر رہے ہیں, زخمی کی کتنے لاکھوں میں ہوئے ہیں, کوئی مطلب ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ بھی کس کی وجہ سے ہوا؟ اگر دیکھیں گے چاہے مطلب یہاں کے سویلینز یا مطلب ہماری سینا, ہمارے مطلب دیش کی فوجی جو جوان بارڈرز پہ ہے, مطلب جو بھی ان کے بھی گھر ہے, مطلب فیملیز ہے, مطلب افیکٹڈ ہوئے ہیں اس ٹیررزم کی وجہ سے, اس کی ریسپانسبلٹی کہیں نہ کہیں سے انہی پولیٹیکل پارٹیز پہ جاتی ہے, جس کا یہ آج وہاں پہ رونا رو رہے ہیں اسمبلی میں. اب ان لوگوں نے اتنا کیا, ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, اس کا سلوشن دیکھنا ہے نا. سلوشن دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہے ہی نہیں. مطلب اگر ہم جوان دیکھیں گے جو بارڈرز پہ ہے, مطلب وہ افیکٹڈ ہوئے اس وجہ سے, ان کی فیملیز افیکٹڈ ہوئے, جو جوان ہمارے بارڈرز پہ شہید ہوئے, تو اس کی ریسپانسبلٹی پہ انہی پہ عائد ہوتی ہے. بالکل. جو یہ کیونکہ سلوشن دیکھا نہیں کسی نے آج تک. کہ ہوتا کیا تھا, ان لوگوں نے اپنے ورکرز رکھے تھے کچھ, جن کو یہ اکوموڈیٹ کرتے تھے, تو پھر یہ انہی کو اکوموڈیٹ کرتے تھے, باقی ہوتے تھے یہاں پہ بائیکاٹ پہ, کیونکہ نوٹا بائیکاٹ پہ ہوتے تھے تو یہ آرام سے الیکشن جیت جاتے تھے. پھر ان کا وہی سب کچھ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا تھا. تو افیکٹڈ ہم سویلنز ہوتے تھے, ہماری کنٹری جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہوتی تھی. کتنے ہمارے جوان جو ہے چاہے مطلب بارڈرز پہ یا یہاں پہ شہید ہوئے. بالکل. اس کی ریسپانسبلٹی صرف انہی پہ عائد ہوتی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پر سویلینز سے لے کر ہمارے دیش کے جوان یعنی کہ فوجی, پولیس ایٹسٹرا جتنے بھی ہیں, تو جو وہ شہید ہوئے, سویلینز شہید ہوئے, باقی جو فوجی شہید ہوئے, تو ان کی ریسپانسبلٹی ابھی تک کیوں نہیں لی کسی پولیٹیکل پارٹی نے؟ ابھی تک انہیں کنڈیم کیوں نہیں کیا گیا بڑے اسکیل پر؟ بس اسمبلی میں بیٹھے, اب ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ. تو کیا یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ صرف وہ گورنمنٹ کی گاڑی, گورنمنٹ کا تیل, گورنمنٹ کا پیسے کے لیے ہے؟ پرسنل بینیفٹس کے لیے. تو پرسنل بینیفٹ کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو انسان ایسی آئیڈیالوجی کے لیے بنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم پرسنل گین کے لیے ہم الیکشن پہ آئے اور ریپرزینٹیٹیو بنے, تو لوگ جائے بعد میں لوگوں کو چھوٹا موٹا کام دیں گے, وہ کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. اگلے الیکشن جب قریب ہوگا تو وہ ہم تب پھر سے یہ کام دیں گے, کچھ 2-4 کام, پھر لوگوں کو لگے گا کہ بڑھیا کام کیا ہے. تو اس پر
دیکھو میرے اکارڈنگ جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے اس کی آئیڈیولوجی یہ ہونی چاہیے کہ پہلے دیش بالکل کنٹری فرسٹ ہے نا, نیشن فرسٹ. نیشن فرسٹ, اس کے بعد پھر لوگ, پھر مطلب سیلف. بٹ ہوتا کیا ہے, پہلے یہ اپنا دیکھتے اپنے بینیفٹس, پھر تب جا کے یہ لوگوں کا سوچتے, اینڈ پہ دیش کا سوچتے ہیں. دیکھو نیشن فرسٹ لوگ بس انہی لوگوں کا جو ان کے ورکرس ہے, بٹ ایسے دیش چلے گا نہیں. نیشن فرسٹ کا مطلب ہے یعنی کہ سٹیزن, کیونکہ ایک دیش تبھی بنتا ہے جب وہاں کے لوگ اچھے خاصے یا خوش ہے, جب لوگوں سے ہی تو ایک دیش بنتا ہے, ایک سنویدھان بنتا ہے, یا کچھ بھی چیز لوگوں سے ہی ہوتی ہے. تو ہمیں نیشن فرسٹ, پیپل فرسٹ, یہ چیزیں ہونی چاہیے. ان کے کہنے کے اکارڈنگ یہی چیزیں ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پر وہ اپنے پرسنل گین کے لیے الیکشن لڑتے اور جیتے, پھر اپنے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ آج کا سیشن ہمارا مسٹر سالم اشرف کے ساتھ تھا, جو کہ لولاب کے ہی جوان ہیں. تو ہم آپ سے بھی یہ جاننا چاہتے ہیں, آپ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کا کیا ویو ہے اس پہ, کہ جو یہ گن کلچر یا لولاب کی ون سائڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی یا ویسٹ کی بات کی ہم نے, تو یہ اس کا ریسپانسبل کون ہے اور کیوں ہے, یہ آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.